تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق دے رہا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں سانسیں چل رہی ہے تب تک ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے پابندی سے ہماری یہ نمازوں کو ادا کرنا، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی خوشی کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، ایک ایک گھنٹے تک تراویح کی نماز میں قیام میں کھڑے رہنا، اپنے مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کو تھکانا، یہ تلاوت قرآن، یہ دعا، یہ اذکار اور یہ ساری محنتیں جو ہم لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں؟ سوال اصل یہ ہے۔ عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ عبادت قبول کر لے اور پھر یہ قبولیت نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اصل چیز یہ ہے۔ حرم کعبہ کی تعمیر سے بڑھ کے نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک باپ بیٹے نے، جن کو اللہ نے توفیق دی، اللہ کے گھر کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں کعبے کی، وہ کعبہ بیت عتیق جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اور تعمیر کرتے کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار، کام کرنے کی، عبادت کرنے کی، تجھے راضی کرنے کے کام کرنے کی توفیق تو نے دے دی، ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے، نمازیں، روزے، عبادتیں، تراویح، ذکر، اذکار، دعا، ساری چیزیں۔ یہ عبادتیں قبول کب ہوتی ہے؟ عبادت قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کس کی اللہ عبادت قبول کرتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ہونے چاہیے مومن، ایمان والے، تو نیکی قبول۔ ایمان والے بھی ہونے چاہیے، تو ہم میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے اللہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو اللہ جواب دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا تمہاری طرح، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
میرے محبوب کے دور میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے سامنے ایک دن کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے اس کو بھی مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں منہ سے ہم مانتے ہیں۔ اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ نہیں مانتے۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والی ہوں، مسلمان ہوں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کون سا ایمان اللہ کو چاہیے؟ کون سا ایمان ہے جو لانے پر انسان کی نیکیاں قبول ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اللہ کو ایمان چاہیے وہ جو پاک و صاف ہو ظلم سے، جس ایمان کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اب یہ آیت اتری، عربی آیت ہے، عربی رسول پہ اتری، مخاطب وہ لوگ جو عربی کے جانکار ہیں، لیکن سمجھ نہیں آئی آیت۔ لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا، صحابہ پریشان ہو گئے، رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر کوئی آدمی تھوڑا بڑا ظلم کر لیتا ہے، کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ کیا ہم ظلم کر لیں گے تو ہمارا ایمان بیکار، ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے، جو سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ خالی عربی جان لینا، صرف اور نو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صرف عربی گرامر پڑھ لیا آپ نے، صرف ترجمہ پڑھ لیا قرآن کا کافی نہیں ہے۔ قرآن کے کئی موقع ایسے ہیں جو بغیر رسول اللہ کے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول کی زبان حرکت نہیں کرتی تب تک وہ قرآن کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ کئی موقع ایسے ہیں۔ تو ترجمے پہ زندگی نکالنے والے اب آگے بڑھیں، تفسیر پر آئے، قرآن کی آیت کا معنی، مطلب یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ جو ظلم ہے جس کو ایمان کے ساتھ نہیں ملانا ہے، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم آپس میں کرتے ہو۔ اس ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو اللہ کا شریک بنا دے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو کیا معنی ہوا آیت کا؟ اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو شرک سے پاک ہو۔ انسان نیکیاں کرے، کرتا چلا جائے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 50 پڑھ لے، سال میں 29 یا 30 دن کے روزے فرض ہیں، 365 دن روزے رکھ لے، زکوٰۃ سال میں ایک بار کل مال میں سے 2.5% ہے، 90% پیسہ خرچ کرتے اللہ کے لیے۔ زندگی میں حج ایک بار فرض ہے، ہر سال حج کر لے، اتنی ساری نیکیاں کر لیں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کر لے، اللہ کی قسم ایک نیکی قبول نہیں ہے۔ کعبے کے اندر سجدے کی حالت میں روح قبض ہو جائے اور ساتھ میں شرک ہو تو کعبے کے اندر مرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کو اتنا
غصہ آتا ہے شرک کرنے والے پر، ایک نیکی قبول نہیں۔ پر ہماری آپ کی نیکی تو کیا ہے؟ کچھ نیکیاں ہی نہیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں۔ سورہ انعام پڑھیں آپ۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع کی بات کو، اور ایک ساتھ قرآن میں 18 پیغمبروں کا ذکر آیا سورہ انعام کے اندر۔ یہ واحد مقام ہے جہاں 18 نبیوں کا نام آیا، بڑے بڑے پیغمبر، اولو العزم رسول۔ اب رسول کہہ دیا، پیغمبر کہہ دیا، اللہ کا قریب ترین بندہ کہہ دیا، تو پھر کیا بات ہے؟ ان کا نام آیا، ان کی شان بیان ہوئی، ان کا مرتبہ بیان کیا، اللہ کے خاص بندے ہیں اس بات کا ذکر کیا، اور بعد میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 پیغمبر، یہ اللہ کے چہیتے بندے، اگر ان میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا، اللہ ان سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ نبیوں کے برابر کوئی نیکی کر سکتا ہے کیا؟ یہ تو 18 ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ یہ 18 ایک پڑھنے میں ہو اور محمد مصطفیٰ ایک پڑھنے میں ہو تو پڑھنا کون سا بھاری ہوگا؟ امام الانبیاء سید المرسلین سرور کائنات اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے آخری حبیب سے یہ اعلان کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ پر اور آپ کے سلسلہ نبوت کے جتنے بھائی تھے سب کی طرف ہم نے یہ حکم اتارا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، سرور کونین ہے، حبیب رب العالمین ہے، شافع محشر ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، اگر آپ نے شرک کر لیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، آپ نے اگر شرک، نبی شرک کر سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی نبی شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا با فرض محال، آسمان نیچے زمین اوپر ہو سکتی ہے، لیکن کوئی پیغمبر اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہیں کر سکتا۔ کس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے؟ نبیوں کے توسل سے اللہ یہ بات کس کو سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اپنے پیارے حبیب سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، اگر آپ سے اگر بالفرض ناممکن چیز ہے، لیکن اگر ہو گیا شرک آپ سے، اللہ آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ کس کو ڈرا رہا اللہ تعالیٰ؟ ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا، ان مولویوں کو ڈرا رہا اللہ تعالیٰ جو مولوی کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، ان کو اللہ ڈرا، ڈرو تم۔ نبیوں کے واسطے سے اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اگر شرک کرو گے تو نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ یہ ساری محنتیں، یہ تراویح میں کھڑا رہنا، یہ رات رات بھر قرآن پڑھنا، یہ دعائیں کرنا، یہ نفل پڑھنا، یہ تلاوت قرآن، یہ ساری برباد اگر شرک کر لیا میرے بھائی اور دوستوں۔ عبادتیں ہوتی اس لیے کہ بندہ اللہ کو پہچانے۔ آج مسلمان عبادتیں کرتے ہیں، رسمی عبادت کر رہے ہیں، بھیڑ چال کی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن قبول ہونے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہیں عبادتیں برباد نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کہ بندہ رب کو پہچانے پھر عبادت کرے، دیکھو کتنی عبادت میں لذت آتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں،
یہ زمین یا آسمان، یہ چرند یہ پرند، یہ پیڑ یہ پودے، یہ جمادات یہ نباتات، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا برسنا، یہ مردہ زمین سے سبزے کا اگنا، یہ انسانوں کا پیدا ہونا مرنا، یہ سارا نظام کس لیے اللہ نے بنایا؟ اس نظام کو دیکھ کر، دن رات کی گردشوں کو دیکھ کر، ان پر غور کر کے ایک بندہ اپنے رب کو پہچانے کہ میرا رب کون ہے، پھر اس کی عبادت کریں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں کہ اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ رازق ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ روٹی دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ ابو جہل کون ہے؟ حضور کا دشمن، کافروں کا سردار۔ اللہ رازق ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، یہ ماننا کوئی بڑا ماننا نہیں اللہ کو۔ یہ تو کافر بھی مانتے تھے اس وقت کے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کون؟ اللہ ہمارا معبود، یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ کو پہچانو معبود کی حیثیت سے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کو اپنا معبود مان لے گا تب سمجھ لو اس نے اللہ کو پہچانا ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اور معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ اور معبود اللہ ہی معبود ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کون سی چیز دی ہے ہمیں کہ جسے ثابت ہو جائے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی معبود ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے ہمارا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کو تم پہچانو اس حیثیت سے کہ اللہ ہی اکیلا ہمارا معبود ہے، یعنی وہی ہماری عبادتوں کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلایا۔ یہ قرآن کیوں اتارا؟ اس بات کو بتانے کے لیے۔ بنیادی سبب قرآن اترنے کا یہی ہے کہ لوگ اللہ ہی کو اپنا معبود مان لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، محمد مصطفیٰ پر یہ سلسلہ ختم ہوا نبوت اور رسالت کا۔ تمام نبیوں کے آنے کا مقصد یہ کہ سارے نبیوں نے، ساری کتابوں نے، سارے مرسلین اور مصلحین نے اور سارے صالحین نے سب سے پہلے اپنے سامنے مخاطب لوگوں کو یہی سمجھایا کہ لوگوں عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ آسمانوں میں۔ یہ سمجھنی چاہیے، یہ سمجھ گئے تو عبادت قبول ہے، یہ نہیں سمجھے تو آپ پہاڑ جتنی نیکی جمع کر لیں، اللہ پہلی ملاقات میں فجعلناہ ھباء منثورا اڑا دے گا۔ ریت کے ذرات کیسے اڑتے ہیں تیز ہواؤں میں، اڑ جائے گی نیکیاں، کوئی وزن نہیں ہوگا نیکی کا۔ اسی لیے اس کی پرواہ کریں۔ شرک نیکیاں برباد کر دیتا ہے، توحید نیکیاں قبول کرواتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب یہ مانتے ہیں، ہر مسلک ہر فرقہ یہ بات مانتا ہے۔ ہمارے چند بھائی تو ایسے ہیں کہ جو لاکھ لاکھ اور سوا سوا لاکھ بار پڑھتے ہیں گٹھلیوں پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن زبان سے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
اگر عبادت کر لی کسی کی تو یہی تو شرک ہو. شرک ایسے ہی تو ہوگا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی کر لی. اور عبادت بھی کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور اللہ کے گھر کا چکر کاٹنا، کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے. زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا عبادت ہے. اب اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نماز پڑھے، نیت کرتا ہوں میں صلاۃ الغوثیہ پڑھنے کی، اب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے روزے رکھے کہ میں نے تو 16 شہیدوں کے روزے رکھنا ہے. اب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرے کہ نہیں 11ویں کا مہینہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی قربانی ہے. اب کوئی اللہ کے گھر کے سوا کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی قبر کا چکر کاٹے، طواف کرے، تو کیا ہوگا؟ بولے شرک ہوگا. بہت آسان ہے شرک کو سمجھنا. اور شرک کی سب سے قبیح اور سب سے بری قسم کہ جس نے ساری عبادتوں پر ایفیکٹ ڈالا، وہ کیا ہے؟ تمام عبادتوں کی روح کیا ہے؟ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. کوئی بھی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے دعا سے بڑھ کر. دعا سے بڑھ کے کوئی چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی. اور دعا ہر عبادت کی روح ہے اور جان ہے. الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. دعا کیا کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے آدمی؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یہ دعا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کہا اور قرآن نے کہا لہ الدعوۃ الحق. اصل حق دعوت یہی ہے کہ یا اللہ مدد، صرف اللہ کو پکارنا، یہ اس کی عبادت. اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اب رمضان کے احکام کے بیچ میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، اس کو سمجھ لیں. دعا کا جو شرک ہے بڑا حصہ اس کا کلیئر ہو جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے، رمضان کی جہاں آیتیں اتری ہوئی ہیں اس کے بیچ میں اللہ نے آیت رکھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. مولوی صاحب کی چوری پکڑی گئی یہاں پر. اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے آپ سے آ کے پوچھیں اللہ کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو کیا جواب دو ان کو؟ فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جواب دو میرے بندوں کو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تم تھک ہار جاؤ گے، سارے راستے تم بند پاؤ گے. جب تمہیں لگے کہ تم ٹوٹنے والے ہو، جب تمہارے سارے سہارے ختم ہو جائیں تو ٹوٹنے مت. فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. اور اس سے بڑھ کر اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تم کہاں جاؤ گے؟ میں تمہاری دعا قبول کروں گا جب مجھ سے تم دعا کرو گے. کتنا پیارا انداز ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، کوئی مجھے پکارے گا میں اس کو خالی نہیں لوٹاؤں گا، ہاتھ اٹھائے گا بھر کے لوٹاؤں گا. میں قریب ہوں. جب مجھ سے دعا کرتا ہے میرا بندہ، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اے اللہ کتنا قریب. مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ اللہ دور ہے،
اللہ کے پاس جانا ہے وکیل چاہیے، جج کے پاس جانا ہے وکیل چاہیے، چھت پہ جانا سیڑھی چاہیے، اللہ دور۔ اے اللہ بندوں کو تجھ سے دور کر دیا، تیرے بندوں کو ان ظالموں نے تجھ سے دور کر دیا۔ کتنا قریب اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس سے زیادہ اللہ کیا کہے؟ میں بندوں کی رگے جان سے قریب ہوں۔ رگے جان کیا ہوتی ہے؟ گردن کے اور کندھے کے بیچ میں ایک نس ہوتی ہے، اس کو رگے جان کہا جاتا ہے۔ پورا جسم سلامت، صرف اس پہ پتی مار دیں آپ، انسان مر جائے گا، اس کو رگے جان کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بندے کے اس رگ سے جو اس کی جان ہے اس سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ رب اتنا قریب ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کو دور ثابت کر کے بندوں کو غیر اللہ کے درباروں میں ماتھے ٹیکنے میں مجبور کرتے ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ اور قرآن آپ پڑھیں، قرآن میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا تو ان کا شرک بتایا کہ کافر کیا شرک کرتے تھے۔ کئی جگہ قرآن نے کہا وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو۔ لیکن کئی قرآن میں کئی آیتیں کیسی نازل کی، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، لا یملکون من قطمیر، کہیں یہ کہا، کہیں کہا عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، بندے ہیں۔ اور کہیں کہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا پیدا نہیں کر سکتے؟ لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا بڑی چیز، مکھی چھین لے واپس نہیں لا سکتے۔ کن کے بارے میں کہا؟ کہتے بتوں کے بارے میں کہا۔ بت، پتھر کے بت ہیں، ان کو کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پتھر کے بت، پتھر میں جان ہوتی ہے کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور کب اٹھائے جائیں گے یہ بھی پتہ نہیں۔ جہاں شرک کی بات آئی وہاں اللہ نے یہ باتیں کہی، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، جن جن سے دعائیں کرتے ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا، بڑے سے بڑا ہو۔ پر بڑے سے بڑے میں بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے اللہ کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی؟ پر آپ نے کیا کہا؟ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، یوں نہیں کہ مجھ سے مانگنا۔ اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، دعا کرنا عبادت ہے۔ اگر ایک بندہ یا اللہ کہہ کے اللہ سے دعا کرتا ہے وہ توحید پر، اور جو مولویوں کے چکر میں فرقہ پرستی کے ناسور میں پڑھ کر، دلوں میں نفرتیں ڈال کر، اللہ کے قرآن سے منہ پھیر کر، محمد مصطفیٰ کے سیرت سے منہ پھیر کر، لوگوں کی دشمنی میں جو یا رسول اللہ، یا خواجہ، یا غوث، یا علی اس طرح کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کی قسم ہے پرلے درجے کا مشرک ہے، پرلے درجے کا مشرک، شرک اکبر کرنے والا ہے۔
جو اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن کے تمہید میں قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھنا چھوڑ دو اگر اس کو، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا خواجہ مدد نہیں چھوڑتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑ دو، دونوں میں سے ایک چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعا عبادت ہے۔ کہتے ہیں صاحب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں۔ اس کو بھی قرآن پہ پیش کر دیں آپ، کیا وسیلہ، سیڑھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ گنے آپ، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، برابر ہے کیا؟ دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، برابر ہے کیا؟ ایک آنکھ والا ایک اندھا برابر نہیں۔ اللہ قرآن میں سورہ فاطر، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایک جگہ تیز دھوپ ہے، ایک جگہ چھاؤں ہے، برابر ہے معاملہ۔ اندھیرا ہے کہیں پر، کہیں روشنی ہے، برابر ہے۔ یہ برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ او کما قال، نہ جندے اور مردے برابر۔ تم لاکھ کوشش کر لو کہ فلاں زندہ، فلاں زندہ، فلاں زندہ، اللہ کہتا ہے دنیا سے چلا گیا تو اب وہ زندوں سے برابری نہیں کر سکتا، وہ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ مولوی صاحب دلیل لے کے آتے ہیں، جب کہتے ہیں نا کہ مردے نہیں سنتے، کہ نہیں سنتے ہیں، قبر والے نہیں سنتے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں سنتے، دلیل لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جب مردے کو دفن کرتے ہو، پلٹ کے جاتے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ مولوی صاحب کو آواز آتی ہے کہ ابا جی سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے ان کو، حدیث پیش کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ان اللہ یسمع من یشاء۔ قرآن پیش کر دیں آپ، دو دھاری تلوار ہے، کوئی غلط نیت سے آئے گا پیچھے تو پیچھے کٹے گا، آگے سے کٹے گا۔ باطل اس کے آگے سے پیچھے سے کہیں سے نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول کی بات کا غلط مطلب نکالنا یہ نیا ٹرینڈ ہے۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا جوڑ کے امت کو دے دیتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا۔ میرے نبی نے کہا مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، ہم نے کہا آمنا، ہم مانتے ہیں، میرے نبی نے کہہ دیا۔ لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ جس کو چاہے سنا دے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات بدر کے کافروں کو سنا دی، اللہ چاہے تو سنا دے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ چاہے تو سنا دے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، ہمارے لیے حکم ہے۔ اجمیر جاؤ، چیخو وہاں جا کے یا خواجہ، ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ اللہ سے کہہ دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، اللہ چاہے جس کو سنا دے، قدموں کی آہٹ سنائی مان لی،
ہمیں حکم یہ ہے کہ نہیں سنتے، کہ نہیں، پھر بھی ضد ہے کیا یہ بخشائیں گے، یہ سفارش کریں گے، ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے قریب کریں گے، ہم روسیہ ہیں، گنہگار ہیں، یہ نیک ہے، ولی ہے، اولیاء ہے، کہتے ہی نہیں کہتے۔ اس کو بھی قرآن پہ پیش کریں، اس عقیدے کو بھی قرآن پہ پیش کریں۔ سورہ زمر پڑھ لیں، کافروں کی بات اللہ نے کوٹ کی، کن کی؟ کافروں کی۔ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ الا للہ دین الخالص، پہلے اللہ نے کہا جان لو خالص دین اللہ کے لیے، پیار، بغیر ملاوٹ کے، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، یہ بھی اللہ بھی ملاوٹ ہے، خالص دین اللہ کے لیے۔ اور پھر کیا کہا کافروں کے بارے میں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء بنا لیے، اولیاء، سورہ زمر، دوسرے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنا لیا، کار ساز۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو اللہ نہیں کہتے، تو کیا کرتے ہیں صاحب؟ کافروں کی بات ہے یہ، کیا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اس لیے ان کو پکار رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے پاس جانا ہے، ان کی گاڑی کی سواری کر کے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات تھی جو مکے کے کافر تھے، اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے قریب ہونے کے لیے دوسرے معبود گڑھ لیے انہوں نے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ایک اور عقیدہ ذکر کیا، جو میرے نبی کے دشمن تھے، وہ اللہ کو مانتے، حج کرتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، لیکن شرک بھی کرتے۔ شرک کیا تھا ان کا؟ یہی اللہ سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کو ہم نے کھڑا کر رکھا ہے، لات، منات، عزا، ابراہیم، اسماعیل، مریم، کعبے میں ان کے بت تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ ان کو نہیں کہتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ کہتے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں۔ اللہ نے اس عقیدے کو کیا کہا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک کرنے سے۔ یہ شرک ہے، دعا کا شرک، پکار کا شرک، حاجتیں رکھنے کا شرک، بھروسہ کر کے کسی ذات پر دن اور رات اڑتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جس کے نام کا ورد کر کے ہمیشہ جس کو پکارنا، اللہ کے سوا اگر کوئی ہستی ہے تو یہ شرک ہے۔ عقیدے کی اصلاح کیجیے، دعا عبادت ہے، اللہ کے سوا اگر کسی سے دعا کی گئی تو جان لیجئے یہ شرک اکبر ہوگا اور ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ سمجھنا ہے بات کو؟ یہ قرآن کی چند آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ خالص اللہ سے دعا کرنی ہے، بغیر کسی واسطے، وسیلے، توسل کے، صرف وہ واسطے جو اللہ نے قرآن میں بتائے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں روزی دے، تو رحمان ہے، ہم پہ رحم کر، تو غفار ہے، ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ کے نام کا واسطہ ہے، یا خود کی نیکیوں کا واسطہ ہے، یا کسی زندہ ولی، نیک انسان جو موجود ہو، زندہ ہو، اس کا واسطہ۔ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے اللہ سے، کس کو؟ موجود کو، زندہ کو۔ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ قبول کرے۔
عقیدے کی اصلاح کیجیے. رمضان کے ایام میں یہ باتیں کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اتنی محنتیں ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ نہیں کرے کہ دنیا میں ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس خوب نیکی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو پتہ چلے کھاتا خالی ہے. کیوں کہ شرک ساتھ تھا، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوئی. ہمیشہ یاد رکھیں دو چیزوں کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس فرمان رب العالمین کو اور فرمان مصطفیٰ الدعا هو العبادہ کہ دعا کرنا عبادت ہے، اور پھر کلمہ یاد کرنا لا الہ الا اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ زندہ رکھے، نبی کی سنت پہ زندہ رکھے، آپ کے طریقے کی ہدایت ہمیں اللہ نصیب فرمائے. اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین انبیاء اور انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.